لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہ قولی. معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت اور معزز سامعین اور سامعات، ہر طرح کی بڑائی کبریائی اور ہر طریقے کی حمد و ثنا لائق ہے، زیبا ہے صرف اس ایک رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں زندگی کی نعمت سے مالا مال کیا، جس نے ہمیں زندگی میں نعمتوں سے مالا مال کیا، جس نے ہمیں زندگی کی ضروریات سے مالا مال کیا، جس نے ہماری ہر طریقے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی طاقت اور قدرت رکھنے والی ذات ہے. یا رب العالمین، ہماری جتنی زندگی ابھی باقی ہے صرف اور صرف تجھ کو راضی کرنے اور تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرماتے. آمین. درود و سلام ہو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے دین اسلام کا طریقہ ہمیں سکھایا، جنہوں نے جینے کا سلیقہ ہمیں بتایا، جنہوں نے دنیا میں آنے کے بعد سے لے کر دنیا سے جانے تک لوگوں کے اور اپنے رب کا حقوق کیا ہے وہ ساری چیزیں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات بول کر اور بسا اوقات خود عمل کر کے جو ہے اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا. میرے بھائیوں، جیسا کہ ہم اور آپ پچھلی جمعہ سے زیب و زینت کے تعلق سے سن رہے تھے، جان رہے تھے اسلام میں زیب و زینت کی اہمیت کیا ہے، اسلام میں خوبصورتی کی اہمیت کیا ہے، اسلام میں اسٹائل کی اہمیت کیا ہے. اللہ رب العالمین نے انسانوں سے کہا کہ جو جب تم مسجد میں آتے ہو زینت اختیار کرو. زینت سے مراد کیا ہے؟ مسجد میں اچھے کپڑے، اچھی بات چیت، اچھی گفتگو اور ساتھ ہی ساتھ مسجد کا آداب، مسجد کے آداب کا خاص خیال رکھنا. ایسے نہیں کہ ہم آئے، ملاقاتیں کیے، چیخ و پکار کر کے زور زور سے باتیں کرنے لگے. نہیں میرے بھائی، یہ جمعہ کے آداب کے خلاف بھی ہے.
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب جمعہ کے لیے بیٹھتے بڑے سنجیدہ ہو کر بیٹھتے، ایک جماعت ہو کر کے بیٹھتے، ایسے نہیں کہ کوئی آیا اس کونے میں کوئی آیا اس کونے میں، نہیں میرے بھائی، یہ سب غلط طریقہ ہے۔ آنا، ملاقات کرنا، جمعہ شروع ہونے کے بعد بیٹھ کر کے بات چیت کرنا، یہ ساری چیزیں غلط ہے جو ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ میں خصوصی طور پر خواتین سے اس موضوع پہ مخاطب ہوں کہ آپ مسجد میں آ گئی ہیں، براہ کرم اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جمعہ کے موقع پر اگر کوئی کنکر بھی ہٹاتا ہے تو اس نے غلطی کی ہے۔ کیا مجال کہ جمعہ میں بیٹھ کر کے مہندی لگانا، کیا مجال کہ جمعہ میں بیٹھ کر کے گھروں کے کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں تذکرہ کرنا، یہ ساری چیزیں مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں جمعہ کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم جاہل ہیں، جاہل تھے، تو نے ہمیں علم سے آراستہ کیا، یا اللہ اس علم سے فیضیاب ہونے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین۔ تو میرے بھائیوں، زیب و زینت کے تعلق سے جو ہم جان رہے تھے، سیکھ رہے تھے کہ اسلام میں زیب و زینت اختیار کرنا، اسلامی تعلیمات انسان کو فطری زیب و زینت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ مثال کے طور پر آدمی کا رہن سہن ہے، بال کا طریقہ ہے، اٹھنا بیٹھنا، بات کرنے کا طریقہ، لباس کا طریقہ، یہ ساری چیزیں اسلام نے بیان کرتی ہیں۔ عورتوں کے زیب و زینت کے تعلق سے، مردوں کے زیب و زینت کے تعلق سے، گھروں کے زیب و زینت کے تعلق سے ساری چیزیں جو ہے بیان ہوئی ہیں، واضح ہوئی ہیں۔ مختصر طور پر آج کے جمعہ ہم شروع کریں گے کہ ہم جو کپڑے پہنتے ہیں جسے لباس کہتے ہیں، شریعت میں اس کی اہمیت کیا ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی کیفیت کیا تھی، اور آج کل ہم جو پہن رہے ہیں اس لباس کی کیفیت کیا ہے۔ دیکھو بھائی، اسلام ایک دستور العمل آپ کو بتاتا ہے، دیکھو یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے، اس میں تھوڑی بہت جو ہے وہ طریقہ صحیح رہے گا، رنگ کا تھوڑا فرق رہے گا، پہننے کا طریقہ کچھ الگ رہے گا، جیسے جیسے تہذیب الگ الگ ہے، لوگوں کا رواج الگ الگ ہے، عرف الگ الگ ہے، لوگوں کی تہذیب بھی الگ الگ ہوتی ہے میرے بھائی، لیکن اسلام آپ کو اصولی بات کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے لباس، یہ کپڑا جو ہم پہنتے ہیں، اس کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی کہ انسانوں کی تاریخ ہے۔ آدم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ جنت میں جو ہے جس پھل سے منع کیا گیا تھا اس پھل کو انہوں نے کھا لیا۔ پہلے طور پر سزا کے طور پر انسانوں کو جو بتایا گیا وہ جو ہے بے حجابی ہے، کپڑا ہٹ گیا تھا، پریشان ہو گئے تھے آدم علیہ السلام، اللہ اکبر۔ اس کی تاریخ اتنی پرانی ہے، اور لوگ کپڑے کب تک پہنیں گے؟ جب تک وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، جنتیوں کے لیے بھی جو ہے الگ سے کپڑے تیار کروائے جائیں گے، اللہ اکبر۔ اس دوران ہم زندگی گزاریں۔ اسلام دیکھو لباس کے تعلق سے ساری چیزیں بتا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں لباس کے تعلق سے بعض حکمتیں بتائی کہ آدمی لباس کیوں پہنتا ہے، اصل لباس کیا ہے، لباس کے فائدے کیا ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف میں کہا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس، اے آدم کی نسلوں، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا ہے، تمہارے لیے کپڑوں کو اتارا ہے، پہننے کے لیے، سطر ڈپانے کے لیے اتارا ہے۔ کیوں؟ یواری، تاکہ تم چھپا سکو، سوآتکم وریشا، تاکہ تم سطر پوشی کر سکو، ولباس التقوی ذالک خیر، اور تقوی والا لباس بہت بہترین ہے۔ تقوی والا لباس میرے بھائیوں، انسان کی زندگی وہ بات بھی کرتا ہے، وہ اس کا ایک انداز ہوتا ہے میرے بھائی۔ اسلام نے کہا کہ تقوی والا لباس بہت بہترین ہے۔ ہمارے کپڑے بھی اگر ہو تو صرف رب کو راضی کرنے کے لیے ہم پہنے بھائی، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے اس کی حکمتیں بیان کی کہ ہم نے جو لباس بھی اتارا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ اللہ نے کہا تقیکم الحر، تاکہ گرمی کی شدت ہو، گرمیوں کے موسم میں ہو، تم اس کی جو ہے تکلیف سے بچ سکو۔ اور اسی جگہ کہا سردیوں کی جو تکلیفیں ہوتی ہیں اس سے تم بچا کرو، سورۃ النحل میں اللہ نے کہا۔ میرے بھائی، یہ لباس آدمی کو سطر پوشی کے ساتھ ساتھ آنے والے حالات سے کچھ تکلیفیں انسان کو ہوتی ہیں اس سے جو ہے آزمودہ ہونے کے لیے بھی جو ہے لباس بنایا گیا۔ اب رہی بات، سوال یہ ہے کہ ہم جانتے تو کہ نہیں اللہ کے نبی کے دور کے لباس کیسے تھے، کیسے پہنتے تھے۔
کیا کلر ہوتا تھا. اور ہم کپڑوں کی خریداری میں جاتے ہیں، نہ ہمارے پاس کچھ اصول ہے، نہ ہمارے پاس کچھ طریقہ ہے، نہ ہمارے پاس کچھ فارمولے ہیں کپڑے خریدنے کے، جبکہ ساری چیزیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں سے ہم ہیں. ہم کوشش کریں گے اللہ کے نبی کی زندگی جیسی گزری ہے ویسے ہم گزاریں گے. جنرل بات آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں بعض باتیں آئی ہیں کہ اللہ کے نبی کا لباس کیسا ہوتا تھا، کس کلر کا ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لباس پہنتے تھے اس کا آستین کس حد تک ہوتا تھا، پیجامہ کا حد کتنا ہوتا تھا، وہ ساری چیزیں حدیث میں آئی ہیں. ساری چیزیں ہم وہ جان لیں گے. پھر اس کے بعد ہماری لباس کی کیفیات کی طرف آتے ہیں. لباس کے متعلق اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال دیکھیے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا. غور سے سنو بھائی، یہ جتنی باتیں بہت طویل ہے لیکن میں آپ کے سامنے صرف اصولی باتیں رکھ رہا ہوں. آپ خریداری کے لیے جا رہے ہیں، لباس لے رہے ہیں، پیسے دے کر کے رہتے ہیں، غلط نہیں، فری میں نہیں دیتا کوئی بھی آدمی، پیسے دے کر کے آپ خریدتے ہیں. کیوں نہ ہم سنت کے مطابق خریدیں اور ہمارا خریدنا بھی نیکی ہو جائے، سنت کے مطابق پہنے اور ہمارا پہننا بھی نیکی ہو جائے. کتنا اچھا ہوگا کہ ہمارے کپڑے پہننا اور خریدنا بھی نیکی ہو جائے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا البسوا من ثيابكم البياض، کہ تمہارے پاس جو کپڑے ہیں کوشش یہ کرو کہ سفید کپڑوں کو پہنا کرو. کیوں سفید کپڑے؟ اس کی بھی حکمت دیکھ لو. اللہ کے نبی نے کہا فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، کہ پورے کپڑوں میں سب سے بہترین کپڑا جو ہوتا ہے دکھنے میں بھی وہ سفید کپڑا ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ ایک اور حدیث ہے جو سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے، سفید کپڑوں کی جو حکمت اللہ کے نبی نے بیان کی فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، کہ سفید کپڑے بڑے پاکیزہ ہوتے ہیں، دکھنے میں بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں اور پاکیزہ بھی ہوتے ہیں اور بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا سفید کپڑوں کی طرف. کیا جو ہم کلر کے کپڑے پہنتے ہیں اس میں کیا اسلامی حکم ہے؟ کلر کے کپڑے ہم پہن سکتے نہیں پہن سکتے؟ دیکھو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کپڑے پہنے ہوئے تھے. یہ کون بول رہے؟ برا بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں. انہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مربوعا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةِ حَمْرَى مَا رَأَيْتَ شَيْئًا قَطٌّ أَحْسَنَ مِنْهُ، کہ میں نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر سرخ کپڑوں میں دیکھا تھا، لال کپڑوں میں دیکھا تھا. غور سے سنو لال کپڑوں کا مسئلہ کیا ہے ہمارے پاس. لال کپڑوں میں دیکھا تھا اور میں ایسے دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی سے خوبصورت کوئی اور ذات مجھے نظر نہیں آ رہی. لال کپڑا، لال کپڑے کے تعلق سے جو ہے ہمارے پاس بالعموم یہ مسئلہ ہے، لال کپڑا پہننا درست نہیں ہے. کون سے کلر کا کپڑا پہننا اور خریدنا درست نہیں ہے؟ مردوں کے لیے. عورتوں کے لیے تو کوئی قید نہیں ہے، عورتوں کے لیے کوئی قید نہیں ہے. اس حدیث کی تشریح میں اٹھا کر کے دیکھیں، علماء محدثین لکھتے ہیں لال کپڑے سے مراد یعنی 2 رنگ والا کپڑا تھا اور اس میں لال کلر کی دھاریاں موجود تھیں. لال کلر کی سٹرائپس جو بولتے ہیں ہم شرٹ میں، کپڑوں میں جو لائن بولتے ہیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کپڑا پہنا تھا وہ دوسرے کلر کا تھا لیکن لائن جو تھے وہ لال رنگ کی دھاریاں موجود تھی. چلو کپڑے کی کیفیت معلوم ہوگی. اور کون کون سے رنگ کے اللہ کے نبی نے کپڑے پہنے ہیں؟ صحابہ نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. صحابہ نے، ہم نے تو نہیں دیکھا اللہ کے نبی کو، لیکن بالغیب ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی کی ذات پر. صحابہ نے دیکھا ہے، وہ بیان کرتے ہیں. اور کون کون سے کلر کے کپڑے اللہ کے نبی نے پہنا ہے؟ ایک صحابی رسول ہے ابو رمسہ رضی اللہ عنہ، تیمی قبیلے کے تعلق رکھنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثوبان خضران، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ وہ 2 کپڑے پہنے ہوئے تھے، یعنی اوپر کا اور نیچے کا، ایزار اور اوپر کا جو ہے قمیص پہنے ہوئے تھے. 2 کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ دونوں کا رنگ ہرے رنگ کا تھا. یہ وہ ساری باتیں ہیں جو لوگ صرف رنگوں کو لے کر کے متعصب ہوتے ہیں. سنو میرے بھائیوں، صحابی رسول نے دیکھا کہ اللہ کے نبی ہرے رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے تھے. چلو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے کہا سفید کپڑے
پہنو. اور پھر ایک صحابی نے کہا سرخ رنگ کی دھاریاں والی شرٹ اللہ کے نبی نے پہنی. ایک اور صحابی بول رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہرے رنگ کا رنگ پہنا تھا. چلیے ایک اور بات, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمامہ پہنتے تھے. جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ وعلیہ عمامۃ سوداء. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر ہم نے دیکھا آپ کے سر پر سیاہ رنگ کا عمامہ تھا. کپڑے کا رنگ معلوم ہو گیا, عمامے کا بھی رنگ معلوم ہو گیا. میرے بھائی دیکھو, یہ سارے رنگ اللہ کی بنائے ہوئے رنگ ہیں, کوئی رنگ غلط نہیں ہوتا. کوئی رنگ سے نفرت کرنا یہ انسانوں کے لیے زیب نہیں ہے. اللہ کے نبی نے امت کے لیے کہا سفید کپڑے پہنو کیونکہ وہ پاک ہے, اچھے دکھتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بقیہ سارے کپڑوں کو ہم چھوڑ دیں گے. اللہ کے نبی پہن کر کے بتا رہے کہ ہرا کپڑا بھی پہن لیے, بلیک کلر کا عمامہ بھی پہن لیے, پگڑی بھی پہن لیے, اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کپڑے بھی انسانوں کے لیے ہیں. رنگوں کی کوئی قید نہیں ہے. سارے دن اللہ کے, ساری راتیں اللہ کی, ساری چیزیں اللہ کے, سارے رنگ اللہ کے. انسان کو لباس کو لے کر کے متعصب ہونا کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن شریعت نے بعض جگہ پر روکا ہے. کہاں روکا انشاءاللہ ہم پہلے یہ جان لیں گے. ہمیں معلوم نہیں اللہ کے نبی کیسے کپڑے پہنتے تھے, ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہاں منع کیا ہے. پہلے یہ جانیں گے کہ اللہ کے نبی کیسے پہنتے تھے, کیا پہنتے تھے. پھر اس کے بعد جب ہم معلوم ہونے کے بعد جائزہ لیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا. یہ ہوا ٹھیک ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسندیدہ کپڑے تھے اس میں پسند کون سا تھا؟ جیسے قدیم زمانے میں جو کپڑوں کا رواج کیا تھا, یا تو آج جو لنگی کا سسٹم ہے, ایک نیچے کپڑا اوڑھ لیے دوسرا اوپر. دوسرا جو رواج تھا کبھی کبھار کہیں سے کوئی پینٹ کی طرح شرعی کی طرح سلوا کر کے آ جاتی, وہ اور اندر پہن لیتے تھے. اوپر لمبا جو ہے گھٹنوں سے اوپر تک کا ایک کرتا ہوتا تھا وہ پہن لیتے تھے, یا نہیں تو شرٹ کی طرح چھوٹا ہوتا تھا اور پھر پینٹ شرعی کی طرح ایک اور کپڑا ہوتا تھا, اس کے اوپر ایک شال ہوتا تھا. یہ قدیم زمانوں کے کپڑوں کے رواج ہے. آج اتنے کپڑے ہم زیبتن کر بھی نہیں سکتے ہمارے ماحول کے اعتبار سے. اسلام بڑی سیدھی سادی زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا. ہم ماحول کے حساب سے چلتے جائیں گے, لیکن اصول یاد رکھیں گے اسلام نے کیا کیا اصول بتائے ہیں, اس کو نہیں بھولیں گے. قمیص ہے, قمیص کا مسئلہ کیا ہے؟ بہت سارے قمیص پہنتے ہیں لوگ, یہاں تک پہن لیے, یا بسا اوقات اللہ حفاظت فرمائے, یا ایک آدمی ایسا قمیص پہنتا ہے, ایک قمیص ہے دوسرا جو ہے نہیں ہے, ایک طرف ہے دوسرا طرف نہیں ہے. آستین کا مسئلہ ہے, یہاں آدھی آستین یہاں پونی آستین. یہ سارے طریقے کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے قمیص کے آستین کیسے ہوتے. دیکھو صحابہ نے کتنا غور کیا ہے, ساری چیزیں بیان کر دی. جو کرتا ہوتا تھا, شرٹ ہوتا تھا, اوپر کا حصہ جو پہنتے تھے, ہاتھ کی جو قمیص ہوتی تھی کہاں تک تھی. صحابی رسول اسما بنت یزید, ان کا تعلق انصاری قبیلے سے. اسما بنت یزید رضی اللہ عنہا وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا, دیکھو ایسے نہیں کہ کسی سے سنا بول کر, پورے اصحابیات صحابہ دعوے سے کہتے ہیں کان کم قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الرسغ. میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کا جو آستین ہوتا ہے رسغ تک تھا. رسغ کسے بولتے ہیں؟ یہ جو ہاتھ کا درمیانی حصہ اور ہتھیلی کے حصے کا جو درمیان کا حصہ ہوتا ہے اسے بولتے ہیں رسغ. معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لباس پہنتے تھے اس میں جو آستین ہوتا تھا وہ بالکل یہاں تک ہوتا تھا. جہاں سے ہتھیلی شروع ہوتی ہے وہاں آستین کا حصہ ختم ہو جائے. ایسے نہیں کہ اتنے لمبے لمبے آستین والے ہم سلا لیے, جھول برقع ڈال لیے, کوئی بھی ڈال لیا. نہیں بھائی, اسلام بڑی سیدھے سادہ دین ہے, ساری چیزیں سکھا دیا. اور اعزار کے تعلق سے, اعزار کے مسئلے میں تو ہمیں معلوم ہے کہ جو تہبند ہوتا ہے, اعزار ہوتا ہے, اس کی سب سے زیادہ کتنا بھی لمبا کر لو ٹخنوں سے اوپر ہے مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے نیچے تک ہے, اور ٹخنوں سے نیچے جو لٹکائے گا مردوں کے لیے بے شمار وعیدیں ہیں. یہ بھی واضح ہے ہمارے پاس. اللہ قیامت کے دن اس آدمی سے بات نہیں کرے گا. 3 لوگ ایسے ہوں گے اللہ اسے بات نہیں کرے گا, جن میں سے ایک اپنا اعزار کو, پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا, دوسرا جھوٹی قسم کھا کر کے چیزوں کو بیچنے والا, تیسرا کسی کو احسان کر کے جتلانے والا. قیامت دن اللہ بات نہیں کرے گا ایسے تینوں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ہمیں بچنا ہے ایسی برے عادتوں سے.
اظہار کے تعلق سے معلوم ہو گیا ٹخنوں تک ہونا ہے۔ رہی بات کلر کے تعلق سے، ہمارا یہ مسئلہ کیا ہے کہ کون سا کلر ہم نہیں خریدیں گے۔ مردوں عورتوں کے لیے جو کپڑے ہم پہنتے ہیں بھائی سارے کلر اللہ کے، سارے رنگ اللہ کے، لیکن اسلام نے جہاں روکا ہے مردوں کے لیے وہ 2-4 قوانین ہیں۔ پہلی چیز سنو، جہاں مردوں کے لیے اسلام نے روکا ہے، پہلی چیز آپ کپڑے پہن رہے ہیں عورتوں سے مشابہت والے آپ کپڑے پہنتے ہیں تو اسلام نے آپ کو روکا ہے۔ اور عورتوں کے لیے ایک ہی قید ہے، مردوں کی مشابہت والے کپڑے پہن رہے، عورت ویسے کپڑے پہن نہیں سکتی۔ اور کون سا مسئلہ ہے کہ اسلام نے منع کیا؟ ریشم والے کپڑے ہیں، ریشم جسے کہتے ہیں، آج کل چوری سے جو ہے بہت سارے ایسے شیروانیاں ہوتے ہیں جہاں چوری سے ریشم کو داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ جانے ہمیں معلوم بھی نہیں ویسے کپڑے لے کر کے پہننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریشم مردوں پر حرام ہے، حدیث ہے سر اللہ کے نبی کی کہ مردوں پر، ہماری امت کے مردوں پر ریشم حرام ہے، البتہ عورتیں پہن سکتی ہیں۔ 2 باتیں ہو گئی، ایک یا تو عورتوں والے کپڑے مرد نہیں پہنیں گے، مرد جیسے کپڑے عورتیں نہیں پہنیں گے، ایک بات معلوم ہو۔ دوسری بات ریشم کا مسئلہ ہے کپڑوں میں، مرد اس کو ہرگز نہیں پہنے گا سوائے اگر کوئی بیماری ایسی آ گئی تو اللہ کے نبی نے اجازت دی علاج کے طور پر استعمال کر رہا ہے کر لیتا، ورنہ دکھاوے کے لیے، شو کے لیے، زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے ریشم پہنتا ہے تو اللہ کے نبی نے صاف کہا حرام ہے، نہیں پہن سکتا۔ 2 ہو گئے۔ تیسرا جو مردوں کے لیے قانون ہے زعفرانی رنگ۔ زعفرانی رنگ کیا ہے؟ زعفرانی رنگ، زعفران ہمارے دیش میں تو ماشاءاللہ وہ رنگ، اللہ کا شکر ہے کہ ہماری امت اور قوم کا پورا بچہ جان گیا اس رنگ کو۔ عربی میں اس کو المعصفر بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اس رنگ کا کپڑا مرد نہیں پہن سکتا۔ وجہ اس کی بھی اصولی بات لے لو، رنگ کی وجہ سے اختلاف نہیں ہے، یہاں مقصود ہے مشرکین کی مخالفت کے لیے۔ جہاں مشرکین سے مشابہت رکھنے والے کپڑے ہیں مرد احباب ویسے کپڑے بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ نہ شو کے لیے کر پہن سکتے ہیں، نہ تمہارے ووٹنگ لسٹ کے لیے، کینوسنگ کے لیے پہن سکتے ہیں، کسی بھی نوعیت میں ویسے کپڑے استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے صاف منع کیا ہے کہ معصفر جو کلر ہے، زعفرانی رنگ جسے کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے ویسے کپڑے استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔ اور رہی بات سرخ رنگ کا مسئلہ، میں نے کہا عورتوں کے لیے ہمارے عرف میں کیا ہے، سرخ رنگ کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ شادی بیاہ کے لیے عورتوں کے لیے خاص کرتے ہیں۔ حدیث میں کیا اصول بتائی گئی ہے؟ عورتوں سے مشابہت رکھنے والے کپڑے ہم نہیں پہننا۔ سرخ رنگ کا جو مسئلہ آتا ہے بعض لوگ بولتے ہیں پہننا نہیں پہننا، یہ مسئلہ کیا ہے؟ ایسا سرخ رنگ جس کا تعلق عورتیں زیب و زینت کے لیے پہنتی ہوں ویسے سرخ رنگ سے ہمیں روکا گیا ہے۔ یہ اصولی بات ہے بھائی، آپ کہیں پر بھی جاؤ کچھ بھی لو، اسلام آپ کو اصول بتا دیتا ہے، وہ اصول کے مطابق آپ خریداری کرو، پہنو اوڑھو، جو بھی کرو، اسلام جو ہے آپ کو روکتا نہیں ہے، اسلام آپ کو روکتا نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ان اصول کی جو ہے پاسداری کریں۔ اصول سے ہٹ جائیں گے گمراہی میں چلے جاؤ گے، یاد رکھو تمہیں محسوس بھی نہیں ہوگا۔ کبھی کبھار تمہارا کپڑا پہننا تمہارے لیے نیکی بن جاتا ہے، کبھی کبھار تمہارا کپڑا پہننا تمہیں جو ہے جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ معمولی چیز ہے کپڑے پہننا، لیکن ہمیں چاہیے ان آداب کا، ان باتوں کا خاص خیال رکھیں جو اسلام نے ہمیں بیان کی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھو مردوں کے لیے زیادہ اصول نہیں، مشرکین جیسے کپڑے نہیں پہنیں گے، عورتوں جیسے کپڑے نہیں پہنیں گے، ریشم کے کپڑوں کے قریب بھی ہم نہیں جائیں گے، ریشم کے کپڑوں کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے عورتوں کے لیے جو ہم کپڑوں کی خریداری کرتے ہیں کوشش یہ کریں گے کہ مردوں کی مشابہت رکھنے والے کپڑے ہم ان کو ہرگز نہیں دلوائیں گے۔ اور عورتوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، آپ کے من کی 1000 خواہشات ہوں گی، لیکن یاد رکھو رب العالمین اور اللہ کے نبی آپ کو اصول بتا دیتے ہیں، آپ کے بعض حدود رکھ دیے ہیں کہ آپ زینت ظاہر کرنا چاہتے ہیں، آپ کے شوہر ہے وہاں تک آپ اپنی زینت خوبصورتی ظاہر کریں، ورنہ وہاں سے دائرے سے باہر نکلیں گے ایک اور حد ہے، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، اپنے جو بھائی بہن ماں باپ چاچا جہاں دکھانے کا حکم ہے چہرہ، وہاں تک آپ کو لمٹ دیا گیا ہے، اور حد سے آگے بڑھ گئی آپ بے حجابی مرتکب ہو جاؤ گے، بے حجاب ہو جاؤ گے، جس ایک عمل کی وجہ سے آپ جو ہے جہنم رسید بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے ہماری ماں اور بہنوں کی، آمین۔
اسی طریقے سے لباس کے تعلق سے ہمیں اور کیا چیزیں معلوم ہونی چاہیے؟ کپڑے پہنتے وقت دیکھو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کپڑے ہم پہنتے ہیں، کپڑے کس لیے پہنتے ہیں؟ اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے، اپنی شرم و حیا کے لیے۔ ویسے کپڑے ہم پہن لیے جو ہمارے عزت نفس کی عزت قدردانی نہ کرے، ویسے کپڑوں کی کوئی وقت ہی نہیں، وہ حیثیت ہی نہیں، وہ چاہے کتنے لاکھوں روپے کا بھی ہو۔ لیکن اسلام بڑا سیدھا سادہ مذہب ہے۔ کوئی آدمی ہے جس کی طاقت میں ایسے کپڑے لینے کی بھی طاقت ہے، ایک جوڑا 10,000 کا لینے کی طاقت ہے، لیکن صرف اللہ کے لیے تواضعاً وہ 10,000 کا کپڑا چھوڑ کر کے 1,500 جو نارمل پرائز ہے، نارمل کپڑے پہنتا ہے، کیا اس کے لیے اسلام میں کوئی خوشخبری ہے؟ سنو حدیث، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا۔ دیکھو مال اللہ کی امانت ہے، آپ کما رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، سوائے اللہ کی ذات کے کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا، فرشتے لکھ رہے ہیں بس۔ لیکن کوئی آدمی ہے صرف اللہ کے لیے تواضعاً بھاری بھاری ہائی فائی کپڑے چھوڑ کر کے معمولی کپڑے پہننے کی کوشش کرتا ہے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ حدیث میں اس آدمی کی بشارت بھی آئی ہے، سنو کیا بشارت ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سنتے ہیں یہ بات، اور وہ بیان کرتے ہیں من ترک اللباس تواضعا للہ وهو يقدر علیہ دعاہ اللہ یوم القیامہ علی رؤوس الخلائق حتی یقیرہ من ای حلل الایمان شاء یلبسہ۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی تواضعاً صرف اللہ کے لیے بھاری بھاری کپڑے چھوڑ کر کے سیدھے سادے کپڑے پہنتا ہے، کل قیامت کے دن سارے لوگ کھڑے ہوں گے، محشر کا میدان ہوگا، سارے لوگ کھڑے ہوں گے، ویسے موقع پر اللہ رب العالمین اس آدمی کو بلائے گا اور بلا کر کے کہے گا، دیکھو ابھی حساب کتاب نہیں ہوا، سارے لوگ کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں، کیا اعزاز کی بات ہے بھائی، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، رشتہ دار، خاندان، قبائل، دنیا والے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس ایک آدمی کو بلائے گا ساری بنی آدم کی نسلوں میں سے۔ کون سا آدمی؟ جو صرف تواضعاً اللہ کے لیے سیدھے سادے کپڑے پہنتا ہوں۔ اللہ قبول کرے جتنے لوگ یہ عمل کرتے ہیں، یا رب العالمین ہمیں بھی وہ مقام نصیب فرما دے۔ تواضعاً اللہ کے لیے بڑے بھاری بھاری کپڑے چھوڑنے والے کے لیے اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس آدمی کو بلائے گا، اور سارے لوگ رہیں گے اور اس سے حکم دیا جائے گا کہ یہ ایمانی لباس ہے، جنتی کپڑے ہیں۔ لوگ ابھی سلیکٹ نہیں کیے ہیں، پسند نہیں کیے ہیں، سب سے پہلے اس آدمی کو آفر دیا جائے گا، یخیرہ، اس جنت کے لباس میں سے، ایمانی لباس میں سے جو لباس تجھے چاہیے پہلے اٹھا لے۔ اللہ اکبر۔ میدان محشر میں بھائی، وہ میدان محشر جہاں سارے لوگ پریشان ہوں گے، وہ میدان محشر جہاں ہر نبی اپنی امتی کو لے کر کے پریشان ہوں گے، وہ میدان محشر جہاں پوری قوم نبیوں کے پاس گھومے گی، وہ میدان محشر میں اس کپڑے کا مسئلہ ہے جی، زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، کپڑے کا مسئلہ ہے۔ تواضعاً اللہ کے لیے چھوڑنے والا قیامت کے دن بلایا جائے گا اور ایمانی کپڑوں کے انعام سے وابستہ کیا جائے گا۔ یا رب العالمین ہمیں بھی وہ عظمت والا مقام نصیب فرما دے، ہمیں بھی سیدھی سادی زندگی گزار کر کے دنیا سے چلے جانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا رب العالمین ہمیں بھی وہ مقام نصیب فرما دے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات آپ کو بتا دو، ہم کپڑے پہنتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس طریقے سے اسلام نے، کھانا اللہ کی نعمت ہے سب مانتے ہیں، پانی اللہ کی نعمت ہے سب جانتے ہیں، کپڑے بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے بھائی، کپڑے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں کے تعلق سے اللہ کے نبی کا عمل کیا تھا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وہ دیکھ کر کے کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استجد ثوبا سماہ باسمہ، اللہ کے نبی اگر کوئی چیز پہنتے، پگڑی پہنتے، چپل پہنتے، کپڑے پہنتے، ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کے نبی اپنی زبان مبارک سے کہتے اللہم لک الحمد انت کسوتنی، یا اللہ ساری تعریف تیرے لیے ہے، تو نے مجھے پہنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے، شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہم انت الحمد
کسوتنی یا رب العالمین ساری تعریف تیرے لیے ہے، تو نے مجھے پہنایا۔ اور یہ کپڑے میں پہن لیا، دعا سنو اللہ کے نبی نے کیا کہا، کپڑے پہن لیا، اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ، یا رب یہ کپڑے میں پہن لیا ہوں، یہ جس کے لیے بنایا گیا ہے اور میں پہن رہا ہوں، اس میں خیر ہی خیر لکھ دے یا اللہ، ہمارے لیے ہر طریقے کا خیر میسر کر دے۔ اور اللہ کے نبی نے آگے کی عبارت سنو، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، یہ کپڑا بنانے والا اگر نقصان کے غرض سے بنایا ہے، یہ کپڑا بنا ہے نقصان کے لیے اور یہ کپڑا پہننا میرے لیے نقصان ہے، یا اللہ میں تیری پناہ میں آ جاتا ہوں یا رب۔ کپڑا پہننے کی دعا جی اسلام سکھا رہا ہے، کپڑا پہننے کی دعا، معلوم بھی نہیں ساری زندگی گزر جاتی ہے، نئے نئے کپڑے ہم پہنتے ہیں، لیکن کبھی ہماری زبان سے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ چھوٹی دعا ہے، پڑھو، یا کم سے کم الحمدللہ پڑھو، کم سے کم جب بھی کپڑے پہنتے ہیں الحمدللہ پڑھو۔ اور ہم کسی کو دیکھ لیے نیا کپڑا پہن کر آ گیا یا کوئی بھی اچھا کپڑا پہن کر آ گیا، ہم دیکھتے ہیں اور بری نظروں ایسی حسد والی نگاہوں سے دیکھتے، اللہ معاف کرے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اچھا کپڑا پہنے دیکھے تو اللہ کے نبی کا عمل دیکھیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بولتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ابو جان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک سفید اور سلیس لباس پہنے ہوئے آئے اللہ کے نبی کے پاس۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، یہ جو لباس ہے یہ نیا ہے یا دھویا ہوا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی یہ دھویا ہوا ہے۔ اور بعض روایت میں آتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے کہا نیا ہے۔ بہرحال اچھا لباس ہے، شخصیت پر جچتی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ نکلے غور کرو، اس کو یاد کرو، 3 کلمے ہیں، زیادہ لمبا نہیں ہے، کسی کو نظر بھی نہیں لگے گی آپ یہ دعا پڑھ لیں گے تو، کیونکہ اللہ کے نبی نے عمر بن خطاب کو دیکھ کر کے پڑھا تھا۔ نیا کپڑا کہ کوئی پہنا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے دعا کرو، البس جدیدن وعش حمیدن ومت شہیدن۔ البس جدیدن، آپ اچھے اچھے نئے نئے کپڑے پہنتے رہو، وعش حمیدن، ایسی زندگی گزارو کہ زمین والے اور آسمان والے تمہاری تعریف بیان کریں، ومت شہیدن، اور جب تمہیں موت آئے شہادت والا مقام پاؤ۔ اللہ اکبر۔ نیا کپڑا کوئی پہنا ہے اس کے لیے دعا ہے جی، بہت پیاری دعا ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں سنتوں میں ہے، ہمیں بند کر کے رکھ دیے ہیں، کوشش کرو زندگی میں لانے کے لیے۔ یہ دنیا کے جو ہے امیزنگ، یہ سارے جو ورڈز ہیں انگریزی ورڈز رہیں گے اپنی جگہ پر، اچھا لگے گا بولنے میں، لیکن نبی کے کلمات اپنی زبان سے نکلے ہوئے ہیں، اس کو بولو، بری نظر سے بھی بچ جاؤ گے اور دنیا کے مکر و فساد سے بھی بچ جاؤ گے۔ ایک اور فائدہ بتا دیتا ہوں، کپڑے پہن رہے ہو سیدھے ہاتھ کی جانب سے پہنو، اس پر بھی آپ کو ثواب لکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ آج ہم نہ جانے کتنے دیوانے ہو گئے ہیں ٹیلی ویژن کے، ادھر آدھا ادھر آدھا پہن کر کے جھٹ سے ہم کرتا پہنتے ہیں، شرٹ پہنتے ہیں، غلط ہے طریقہ، غلط طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا؟ سیدھے جانب سے پہنتے تھے، پھر اس کے بعد دائیں جانب نکالتے تھے، پہلے اس جانب سے نکالتے تھے پھر اس جانب سے نکالتے تھے۔ یہ چند آداب تھے زیب و زینت کے تعلق سے، صرف لباس کے متعلق ہم سنے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرے یا رب العالمین زیب و زینت ہمیں اسلامی زیب و زینت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ زیب و زینت ہمیں نہ مشرکانہ زیب و زینت والا بنا دے، نہ یہودیوں والا بنا دے، نہ نصارہ والا بنا دے، نہ دشمنان اسلام والا بنا دے۔ یا رب العالمین ہمیں فطری زیب و زینت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ زیب و زینت کے تعلق سے اور بھی باتیں ہیں، خواتین کے زیب و زینت، انگوٹھی کا مسئلہ، بال کا مسئلہ، سرمے کا مسئلہ، یہ سارے مسئلے ہمیں جاننا ہے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ اس پر تفصیل سے ہم جانیں گے۔ چین کا مسئلہ ہو، کڑے کا مسئلہ ہو، انگوٹھی کا مسئلہ ہو، اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعناکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف ورب حلیم۔